استعفے قبول کیے. باقی دیکھتے ہیں راجا کی آئے گی بارات تو دیکھیں گے. دیکھتا ہے تو یہ الیکشن کروا لینا اگر آپ کو اتنا یقین ہے اپنی اس طاقت پہ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میرے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے. اس سے ایٹ لیسٹ ان کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا پیسہ تھوڑا سا عوام میں تک. چیئرمین نے اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہوں گے؟ ہاں تو جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے. وہ ایک اتنے بڑے ادارے کے سربراہ جو کہ ایک بات کر کے گئے ہیں کہ ان کو دباؤ برداشت نہیں کریں گے, اور جو رپورٹس آئی ہیں اس میں پرویز خٹک اور 3-4 لوگوں کے اور نام تھے, ان پہ دباؤ تھا کہ ان کو آپ کو کریں. تو میرے خیال میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. مگر سب لوگ ستو پی کے سو رہے ہیں, سب ادارے اوپر سے لے کر نیچے تک. اور ہماری عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کس کے دباؤ میں تھے اور کون دباؤ ڈال رہا تھا. لیکن یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے. جنگل کا اس لیے نہیں بولوں گی کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون اور دستور ہوتا ہے. شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ شکار. اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے کہا ہے تحریک انصاف نے, اور انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا, دوسری طرف نہیں آنے دیا جا رہا. کیا ہاں دیکھیے, تو پہلے تو تھا کہ استعفے قبول نہیں کرنے, اس کے بعد انہوں نے اچانک ہی استعفے قبول کر لیے. پہلے تھا کہ انڈیویجول آ کے بولیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, قانونی حکم ہے اس میں کہ اگر وہ 11 فروری سے استعفے قبول کیے ہیں آپ نے, یا یہ 11 فروری یا 9 اپریل سے استعفے قبول کیے. باقی دیکھتے ہیں راجا کی آئے گی بارات تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کی طاقت کسی بھی جمہوری ملک میں آئی ایم سوری سو کالڈ جمہوریت تو ہے نا نام کے ساتھ لگی ہوئی, تو اس میں یہ زبردستی نہیں ہو سکتی. اور خدا کے لیے لوگوں کے اندر لاوا ابل رہا ہے, وہ ایک مخصوص سوچ کے خلاف لاوا ابل رہے ہیں, اور اس وقت سے ڈرے کہ جب وہ لاوا بہہ جائے گا. اس وقت سے جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائیں گی, پھر اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب یا تو پھر یہ حالات اس نہج تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ جنرل آئندہ خان آ جائیں گے, سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہوں گے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر جب اس قسم کی کوئی چینج آتی ہے تو وہ کوئی 3 ماہ کی نگران حکومت نہیں ہوتی, وہ پھر سالوں چلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اونٹ خیمے میں آ جاتا ہے تو بدو کھسیانہ منہ لے کر باہر خیمے سے ہوتے ہیں. تو وہ حالات اس نہج تک نہ لے کر آئے کہ ہم سب خیمے سے باہر ہوں اور اندر اونٹ بیٹھے ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک, کیا اس وقت تحریک انصاف کو یہ تحریک شروع کرنی چاہیے تھی, گرفتاریاں دینی چاہیے تھی؟ ہاں تو دیکھیے کوئی اور حل نہیں ہے نا کہ آپ یہاں پر آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کی تقریبات سٹارٹ ہیں, صدر کے اقدام کو غلط کہہ رہے ہیں, تو 90 روز میں آپ الیکشن کروا کر آپ وہ صحیح قدم اٹھا لیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا مطلب یہاں پر نہ جمہوریت, نہ آئین, نہ قانون. تو پھر ٹھیک ہے, جس کو جو راستہ صحیح لگتا ہے وہ اپنائے گا. جیل بھرو تحریک میں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے نا. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے ظاہر ہے جب ایک بندہ سربراہ جیل میں یا گھر کا کوئی ہوگا تو پیچھے ان کی روٹی کی فکر کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو وہ جب ان سب چیزوں سے قطع نظر جیلیں بھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے, کہ کچھ ہو. اور انقلاب گھر بیٹھے ایسے نہیں آ جاتا, اور نہ اس چیز سے آتا ہے کہ اس چیز کو اتنا شیئر کرو کہ حکومت شرمندہ ہو کر بھاگ جائے. اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. میم سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سائفر کی جو تحقیقات تھی اس کی اپیلیں خارج کر دی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, ایشو ختم ہو گیا؟ وہ میں نے آتے ہوئے نیوز وہ پڑھی تھی, لیکن دیکھیے اس کی حقیقت اپنی جگہ پر تو ہے نا. اگر خان صاحب نے کہا تو بعد میں ان لوگوں نے بھی مانا, اور اس کے بعد کہا کہ وہ سائفر وہاں سے مکمل ہو گیا. مطلب وہ ایک چیز تھی نا, اب اس میں کچھ بھی لکھا ہوا تھا, وہ سازش تھی نہیں تھی, کیا اس کے الفاظ تھے, تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور میم صاحب سمجھتی ہیں کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ 200 بندوں سے کامیاب ہو جائے گی؟ 200 بندے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے انیشل اسٹیج پہ لوگ گرفتاریاں لیں گے. ہاں تو دیکھیے ہونی تو چاہیے نا کہ یہ ان لوگوں کو مطلب کس نے بولا ہے. ابھی یہ کل بجٹ کی تقریر میں بول رہے تھے کہ ہمیں حکومت ایسے ملی ایسے ملی. ان کو پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دی تھی نا, ان کی منت تو نہیں کی تھی نا کہ آئیے اور آپ اقتدار سنبھالیں. آپ نے تو سازش کے تحت ہی لی نا. اب وہ سازش پہلے اتحادیوں کو توڑنے میں تھا یا جیسے بھی تھا. تو میرے خیال میں کہ عوام کو اٹھنا پڑے گا. یہ 13 جماعتوں کا گھپا گھٹالا جو کل ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے سڑکوں پہ گھسیٹنے تک کے پے در پہ تھے, آج ان میں اتنی محبت ہے
मुझे तो लग रहा है जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते आपस में लड़े और खाने के वक्त वो इकट्ठे बैठते हैं, कुछ ऐसा ही है। मैम परवेज लाई प्रेसिडेंट बन गए पीटीआई के, परवेज लाई को फायदा होगा या पीटीआई वालों को, क्या समझते हैं आप? पता नहीं कि मेरी नज़र में पूछे तो नहीं होता, क्योंकि क्या कहते हैं, वफादारी की अहमियत होती है और आप अपनी जगह पर खड़े हों, भले मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि अपनी जगह पे इंसान बादशाह होता है। तो पहले जब काफ लीग बनी थी तब भी क्या किरदार था, और अभी अगर ये पीटीआई बनी और अल्लाह करे ये पीटीआई के हक में बेहतर हो, क्योंकि बाज़ गश्त पीटीआई क्यों की भी सुनी गई है 8 माह पहले। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त डेट अनाउंस नहीं की जा रही 2 सूबों की, सदर ने तारीख दे दी है, अदम इस्तेहकाम है, कैसे स्टेबिलिटी आएगी? दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है। नहीं तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि जिस वक्त अगर वो 2 सूबे पहले ये खुद ही बढ़ के मारते रहते, तुम हुकूमत तोड़ो, तुम हुकूमत तोड़ो, ये असेंबली तहलील दो, तो जिस वक्त असेंबली तहलील कर रही है तो भाग क्यों रहे हैं? तो कॉल इनके लीडरान के कि अवाम इनके साथ है, अवाम का जम्मे